محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے اذن سے درس حدیث کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ایمان، اور یہ حدیث پاک کی ہماری مرتب کردہ کتاب المنہاج السوی کے پہلے باب کی پہلی فصل اور پہلی فصل کی پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں، ایمان کی تعریف بیان فرمائی حضور علیہ السلام، اور فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں، ان شاخوں میں، ایمان کی ان شاخوں میں یا ایمان کی کے ان شعبوں میں سب سے افضل شعبہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سب سے اونچا اور سب سے افضل شعبہ ایمان کے 70 سے زائد شعبوں میں سے وہ عقیدہ توحید و رسالت ہے، ہم جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار و تصدیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و تصدیق، یہ ایمان کے شعبہ جات میں سے اور ایمان کی شاخوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ آخری درجہ، نچلا شعبہ، اور بیان کرنے کا مقصد ہے کہ وہاں سے شروع کر کے عقیدہ توحید و رسالت سے شروع کر کے یہاں تک جو شعبہ جات ہیں انسانی زندگی کے، وہ بھی داخل ایمان ہے۔ نچلا درجہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 2 اینڈز ہیں، ایک ہائیسٹ اینڈ ہے، ایک لوویسٹ ہے، یا سمجھ لیں کہ ایک اس کی بگننگ ہے اور ایک اس کا کلائمیکس ہے۔ کلائمیکس عقیدہ توحید و رسالت ہے ایمان کا، اور نیچے سے پہلا سٹیپ جہاں سے ایمان کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، یا وہ پہلا درجہ جو ایمان میں داخل ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا تاکہ گزرنے والے کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچے، ضرر نہ پہنچے۔ راستے سے پتھر کا ہٹا دینا، راستے سے کسی کانٹے کا ہٹا دینا، یہ سب سے نچلا درجہ ہے، اور یہ بھی داخل ایمان۔ اور پھر تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی الحیاء شعبۃ من الایمان، اور فرمایا کہ حیا، شرم اور حیا، یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہ حدیث ہے ایمان کی تعریف پر، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہوئی، سو متفق علیہ حدیث ہے۔ اور جو لفظ میں نے بیان کیے پڑھے، یہ امام مسلم کے الفاظ ہیں، ان کی روایت کے جو صحیح مسلم میں آئی، اور ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم۔ اب آج کی گفتگو ہماری صرف اس حدیث پر ہے۔ اب جماعت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ ایمان کی ایک تعریف تو وہ ہے جو فنی، کلامی اور اعتقادی نوعیت کی ہے، اس تعریف کو ہم کہتے ہیں، وہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، وہ کلاسیکل ڈیفینیشن ہے، وہ تھیولوجیکل ڈیفینیشن ہے، جس کے اوپر عقیدہ اور علم کلام اور علم عقیدہ قائم ہے۔ وہ ٹیکنیکل چیزیں جس کا ذکر ہم پچھلے درس حدیث میں کر چکے، اور میں نے واضح کیا کہ اس میں
ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار سے قائم ہوتا ہے۔ اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اس کی وحی پر، کتابوں پر، اللہ کی تقدیر پر، بعث بعد الموت پر، وہ امور غیب اور حقائق غیبیہ جو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھے اور اپنے حواس کے ذریعے جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اور ان کی خبر اللہ کے نبی نے اور اللہ کے رسول نے دی ہے، تو انہیں بن دیکھے مان لینا، جیسا کہ میں نے پیچھے سمجھایا تھا، یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ان حقائق کو مان لیتے ہیں نبی کی خبر دینے سے۔ تو ایک تو تعریف ایمان کی وہ ہے، اور وہ ایمان کی جو تعریف ہے وہ ٹیکنیکل ہے، وہ فنی اور کلامی تعریف ہے۔ آج جو تعریف ایمان کی اس حدیث نبوی کی روشنی میں بیان ہو رہی ہے، یہ عملی تعریف ہے، اس کو کہیں گے یہ ایمان کی عملی تعریف ہے، اور یہ عملاً یعنی پریکٹیکلی یہ زیادہ جامع اور کمپریہنسو تعریف۔ اب اس میں ایمان کے ذیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کی چیزوں کو داخل فرمایا ہے، اور یہ فرمانا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یہ بھی الفاظ آئے ہیں حدیث میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں ایمان کو صرف عقیدہ نہ سمجھ لینا، ایمان ایک بڑا جامع کنسپٹ ہے، ایک جامع حقیقت ہے جو انسان کی زندگی کے 70 سے زیادہ شعبوں پر حاوی ہے۔ جو انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو، کوئی ایسپیکٹ اور شجر حیات، انسانی زندگی کا جو درخت ہے اس کی کوئی شاخ ایسی نہیں جو ایمان سے خارج ہو۔ ایمان ایک کمپریہنسو تصور ہے جو پوری زندگی پر حاوی ہے، جو انسان کی پوری زندگی کے فکری پہلوؤں کا، اعتقادی پہلوؤں کا، عملی پہلوؤں کا، اخلاقی پہلوؤں کا، تصوراتی پہلوؤں کا، نظریاتی پہلوؤں کا، انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے ایمان۔ تو یہ اس کا ایک جامع عملی تصور ہے ایمان کا، جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ فرما کر کہ اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، دراصل اس کی جامعیت، اس کی کمپریہنسونیس، اس کی ہماگیریت، کہ ایمان انسانی زندگی پر ہماگیر ہے، انسانی زندگی کی ساری جہات پر محیط ہے، انسانی زندگی کے سارے گوشوں پر حاوی ہے۔ دراصل 70 سے زیادہ شعبے اور شاخیں، یہ لفظ بیان کرنے کا مقصد اس ایمان کی ٹوٹیلٹی، اس کی کلیت، اس کی ہماگیریت کا اظہار ہے کہ اسلام ایک کلی تصور ہے، محض ایک جز نہیں ہے، فقط یہ کہہ کر کہ اقرار اور تصدیق کی شکل میں ایک جزوی حقیقت ہے، اور زندگی کے باقی سارے عملی پہلو گویا ایمان سے خارج ہیں، نہیں، اسے عملاً ایک کلی حقیقت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک ٹوٹل ریالٹی ہے، ایک کمپریہنسو ریالٹی ہے، جامع حقیقت ہے جو انسان کی پوری زندگی کو سنوارتا ہے۔ ایمان انسان کی پوری زندگی کو حسین کرتا ہے، انسان کی پوری زندگی کو کامل کرتا ہے، اس کے ہر نقص سے دور کرتا ہے، انسان کی پوری زندگی کو پرفیکشن دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظوں کو جو بیان فرمایا، یہ سمبولک ذکر ہے، بطور سمبل کے بیان فرمایا۔ تو فرمایا سمجھ لو کہ اوپر سے کلائمیکس تو ایمان کا یہ ہے کہ بندہ اللہ پر
اور اللہ کے رسول پر عقیدہ رکھے۔ فرمایا یہ تو ایمان کا کلائمیکس ہے، توحید و رسالت کی تصدیق اور اقرار آخرت کا، تو وہ ایمان کا کلائمیکس ہے کہ خدا و رسول پر اس کا عقیدہ درست ہو۔ یہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اور مراد اس سے کلمہ توحید پورا کامل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا یہ توحید و رسالت کا عقیدہ یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ اس کا نقطہ کمال ہے، یہ اس کا نقطہ عروج ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو نقطہ کمال کہا، آخری درجے کا معنی یہ ہے، یہ ایمان کا معراج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ بھی انسان کی زندگی کو معراج عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت، یہ توحید و رسالت نہ توحید اللہ کی محتاجی ہے اور نہ عقیدہ رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محتاجی ہے۔ اگر ہم اللہ کو ایک نہیں مانیں گے اور عقیدہ توحید نہیں لائیں گے تو اس سے اللہ کی الوہیت میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں ہو جائے گی، اس کے خدا ہونے میں کوئی نقص نہیں ہوگا، اور الہ ہونے میں اور معبود برحق ہونے میں اور وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ تو اس کی الوہیت ہمارے عقیدے اور ایمان اور اس کے ماننے کی محتاج نہیں ہے۔ تو پھر محتاج کون ہے؟ محتاج ہم ہیں۔ تو عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں تاکہ ہماری وفاداریاں تقسیم سے محفوظ ہو جائیں، ہماری شخصیت میں یونٹی آ جائے، وحدت آ جائے، اور یونٹی کے ساتھ یونیفارمٹی آ جائے، وحدت بھی آ جائے اور یکسانیت بھی آ جائے، اور ہم جگہ جگہ 2 4 10 15 20 100 اور ہزاروں جھوٹے معبودوں کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے کی بجائے ہر ایک کے سامنے اتر جائے اور صرف ایک کے سامنے جھک جائے۔ توحید کے عقیدے کا مطلب ہے کہ ہم ہر عامر کا انکار کر دیں۔ عامر کا مطلب ہے صاحب امر، ہر شخص کا جو جھوٹے عامر کا دعوے دار ہے اور عامر بنتا ہے اس کا انکار کر دیں اور ایک ہستی کے امر کو مان لیں۔ ہم ہزار جھوٹی بندگیوں کی غلامی سے نجات پا جائیں اور ایک ہستی وحدہ لا شریک کے بندہ بن جائیں۔ ہم ہر ایک کے سامنے دامن سوال دراز کرنے سے محفوظ ہو جائیں اور اپنی غیرت اور اپنی حمیت اور اپنی آزادی اور اپنی عزت نفس کو چکنا چور کرنے اور ریزہ ریزہ کرنے سے بچ جائیں، صرف ایک در کے سوالی ہو جائیں۔ ہم ہر ایک سے ڈرنے سے بچ جائیں اور ایک سے ڈریں، ایک کا ڈر آ جائے تو بندہ ہر ایک سے نڈر ہو جاتا ہے۔ جب طے کر لے کہ ایک ہی سے ڈرنا ہے پھر وہ بندہ باقیوں سے نڈر ہو جاتا ہے۔ بندہ جب ایک بارگاہ میں بندگی اختیار کر لے تو ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو توحید ہمارا ہی کچھ سنوارتی ہے، الوہیت کا کچھ نہیں سنوارتی۔ الوہیت تو نام ہی بے نیازی کا ہے، الوہیت نام ہی سمدیت کا ہے، وہ بے نیاز ہے اس لیے تو رب ہے۔ وہ محتاج ہوتا تو رب ہی نہ ہوتا، اور ہم محتاج ہیں اس لیے بندے ہیں۔ ہم اس کے بغیر نہ پیدا ہو سکتے تھے، نہ رہ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں۔ وہ ہمارے بغیر تھا، ہمارے بغیر ہے، ہمارے بغیر ہوگا۔
اس لیے حکومت کا اقتدار مطلق کا اور امر حقیقی کا اختیار بھی اسی کا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور عبادت کا حق بھی اسی کا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، ہر کوئی اس کا محتاج ہو۔ تو لا الہ الا اللہ جب کہا تو آپ بے خوف و خطر میدان حیات میں کود پڑے، اور آپ کی شخصیت میں ایک، آپ کی انر پرسنالٹی میں، اندر کی شخصیت میں ایک قوت آ گئی۔ بیٹے کوئی پرابلم آپ کی آواز کا ہو، ایک طاقت آ گئی اندر کی شخصیت، استحکام آ گیا، ایک نظم آ گیا، ایک وحدت آ گئی، یکجہتی آ گئی، آپ کی شخصیت انتشار سے بچ گئی، افتراق سے بچ گئی، اور تقسیم میں وفاداریوں کی کے شرک سے بچ گئی۔ اور محمد رسول اللہ یہ رسالت میں وفاداری کا تعین ہے کہ جب حضور کو اللہ کا رسول مان لیا تو پھر اطاعت کی، پیروی کی اور فالو کرنے کی تقسیم سے بچ گئے۔ بس سٹینڈرڈ ایک ہی بن گیا، کرائیٹیرین ایک ہی بن گیا، معیار ایک ہی بن گیا، نمونہ ایک ہی بن گیا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب آپ طرح طرح کے ماڈل دیکھنے کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان کسی بھی کام کے لیے ماڈل دیکھتا ہے نا، کہ پرفیکٹ ماڈل کون سا ہے، کس کو فالو کروں۔ گھر بنانے کے لیے بھی آپ آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، مختلف نمونے دیکھتے ہیں، آرکیٹیکچرل ڈیزائن دیکھتے ہیں، اور بھی دنیا کی کسی چیز کے لیے آپ مختلف ڈیزائنز دیکھتے ہیں، مختلف ماڈل دیکھتے ہیں، مختلف نمونے دیکھتے ہیں، اور ان میں سے جو بہترین کامل ترین نمونہ وہ آپ چوز کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایک محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بڑے تجربات کے بعد یہ بھی ناکام ہو گیا، یہ ماڈل لائے بھائی اس میں بھی نقص نکلا، اس طریقے کے بنایا اس میں بھی نقص آ گیا، تو بڑی محنتوں کے بعد ٹھوکریں کھاتے کھاتے کسی اچھے ماڈل کی طرف جاتے ہیں، اور مدتوں کے بعد پھر وہ بدل جاتا ہے، اس سے اور اچھا ماڈل کمپنی لے کے آ جاتی ہے۔ ہر سال آپ کی کار کے ماڈل بدل جاتے ہیں، ہر سال آپ کے کمپیوٹر کے ماڈل بدل جاتے ہیں، ان کا کاروبار بھی ماڈل کے بدلنے میں ہے، اور آپ اگلے سے اگلا ماڈل لیتے چلے جاتے ہیں اور پچھلا چھوڑتے چلے جاتے ہیں، گویا یہ ماڈل بدلنے کا عمل آپ کو کہیں ٹکنے نہیں دیتا اور نقص کی زندگی سے نکلنے نہیں دیتا۔ اب محمد رسول اللہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ یہ ہے کہ لوگوں، تمہیں ایک کامل نمونہ حیات چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ تم در بدر ٹھوکریں کھاتے اور ناکام تجربے کرتے، خالق کائنات نے جو اس کی کائنات میں سب سے کامل ماڈل تھا، محمد کے نام سے تمہیں عطا کر دی، اور فرمایا کہ میرے سوا رب کوئی نہیں ہے، اور محمد جیسا کائنات میں کوئی ماڈل اور کوئی نمونہ نہیں ہے۔ خالق حیات میں ہوں، نمونہ حیات میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا نہ تمہیں نہ ان سے بہتر کوئی ماڈل آئے گا، نہ تمہیں بدلنا ہوگا، نہ کوئی کمی ہوگی، اور یہ بھی نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہاں جاؤ گے تو ہر شے کی ہدایت اسی ایک جگہ سے مل جائے گی۔ گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ کو گوشت لینے کے لیے کساب کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، دالوں کے لیے کسی اور دکان پہ جانا پڑتا ہے، گھی مرچ مسالہ آٹا اور باقی کچن کا سامان اور دکانوں سے جا کے لیتے ہیں، کپڑوں کے لیے کلوتھ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جوتوں کے لیے کسی اور دکان پہ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کساب کی دکان پہ جائیں تو کہیں کہ جوتے بھی آپ کے پاس ہیں، وہ تو جوتے ہی مارے گا، لیکن یہ بکرے لٹکے ہوئے ہیں تو میں جوتے بھی دوں۔ تو ہر شے کی دکان الگ الگ ہے، ہر شے کی دکان۔ تو آپ دودھ دہی کی دکان والے کے پاس جا کے گندم اور چاول نہیں پوچھتے،
اب پھر دنیا نے ترقی کر دی، انہوں نے کہا کہ اس طرح آدمی کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے اور 50 دکانوں پہ پھرنا پڑتا ہے، کچھ سامان وہاں سے ملا، کچھ وہاں سے ملا، کچھ وہاں سے ملا، اور انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ایک ہی چھت میں سب کچھ مل جائے، ایک ہی ایسی دکان ہو کہ سب کچھ وہاں سے مل جائے۔ تو ڈپارٹمنٹل سٹورز وجود میں آ گئے، میکسیمم جتنی چیزیں ایک جگہ رکھ سکتے تھے کر لی۔ انہوں نے کہا ابھی بھی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو سپر مارکیٹس وجود میں آ گئے۔ سپر مارکیٹس تو وہ سپر ہو گئی نا، سپیریئر ہو گئی، تو جو کچھ ممکن تھا ایک ہی چھت میں سب کچھ جمع کر دیا کہ جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں آؤ ایک ہی جگہ سپر مارکیٹ میں مل جائے گی۔ دنیا نے اور ترقی کر لی، اور اب ویسٹرن ورلڈ میں مالز بننے لگ گئی، اور اپنی عرصے سے اب مالز وجود میں آ گئی۔ ایک ہی مالز میں چلے جائیں وہ ایک ہی چھت ہے، بڑی وسیع، دنیا جہان کی، جوتے کا تسمہ بھی وہیں سے مل جائے گا، اور اگر جہاز خریدنا ہو تو اس کا سودا بھی اسی کے نیچے ہو جائے گا۔ آپ لندن میں ہیرلڈ چلے جائیں، سیلفریج چلے جائیں، اور بڑے بڑے مالز ہیں دنیا میں، امریکہ میں، اور غالباً میری معلومات کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا مال، کیا دنیا کا سب سے بڑا مال مارکیٹ ہے ایک چھت کے نیچے، شاپنگ سینٹر دنیا کا سب سے بڑا، میری جتنا میں تھوڑا دنیا کے احوال کو دیکھتا جانتا ہوں، وہ کینیڈا میں ہے۔ کینیڈا میں ایک صوبہ ہے البرٹا، البرٹا کا کیپٹل ہے ایڈمنٹن، اس ایڈمنٹن میں ایک شاپنگ مال ہے، وہ میری معلومات یا مشاہدے کے مطابق اس وقت شرق تا غرب دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر، اس کے برابر نہ امریکہ میں ہے، نہ یورپ میں ہے، نہ انگلینڈ میں ہے، نہ دنیا کے، نہ جاپان میں، کسی ملک۔ تو اب گویا دکان سے چلے تھے اور مال پر جا پہنچے۔ کنسیپٹ کیا ہے کہ آدمی ایک ہی جگہ جائے اور لاکھوں لوگ بھی جائیں، جس کو جو ضرورت ہو ہر چیز ایک ہی جگہ مل جائے۔ تو گویا انسان کا جو انٹلیکٹ ہے اور جو انسان کی ضرورت ہے وہ بھی تلاش میں رہتی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ سمت اور جامعیت اور ہماگیریت کی طرف، اور جزئیت کو چھوڑ کے کلیت کی طرف، کہ پارشیلٹی سے نکلے اور ٹوٹیلٹی میں جائے، مختلف جگہوں میں تفرق کی بجائے وحدت کی طرف، بہت سی جگہوں پر جانے کی بجائے ایک جگہ جائے، اور جگہ جگہ سے جا کے سامان خریدنے اور لانے کی بجائے ایک ہی جگہ سے حاصل کرے۔ تو گویا انسان کی جو اجتماعی زندگی بھی اسی سمت بڑھتی رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ رب العزت کا نظام قدرت، نظام بعثت اور نظام نبوت اور رسالت بھی اس کی ہدایت کے مطابق اسی اصول کی سمت بڑھتا رہا۔ اس نے مختلف انبیاء بھیجے اور طرح طرح کی ہدایت ان میں تقسیم کی، طرح طرح کے معجزات تقسیم کیے، طرح طرح کی تعلیمات تقسیم کی، طرح طرح کے کمالات تقسیم کیے۔ لہذا کچھ بائبل میں دیا، کچھ تورات میں دیا، کچھ انجیل میں دیا، کچھ زبور میں دیا، کچھ ہر پیغمبر کے صحیفے میں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ہدایت ربانی کو اس دور کے لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق جو جو ضروری تھا وہ دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جس جس چیز کی ضرورت تھی انہیں دے دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو جس جس چیز کی ضرورت تھی انہیں دے دیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو جس جس چیز کی اخلاقی رہنمائی، اصلاح کی، سوشل ریفارمز کی ضرورت تھی وہ انہیں دے دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ صالح علیہ السلام قوم کی جو ضرورت تھی وہ انہیں دے دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو درکار تھا انہیں دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جس جس چیز کی رہنمائی، ہدایت، یعنی جو سامان ہدایت اس زمانے کے مطابق اس دور کے انسانوں کو جو مطلوب تھا ان کو دے دیا۔ داؤد علیہ السلام کو دے دیا، سلیمان علیہ السلام کو دے دیا، یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو دیا، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ جو جو انسانیت ترقی کرتی چلی جا رہی تھی، اس کی سوچ وسیع ہوتی جا رہی تھی، اس کی ضرورتیں پھیلتی جا رہی تھی، اس کی ریکوائرمنٹس اور نیڈز بڑھتی جا رہی تھی، تو نبوت اور رسالت کا دامن بھی اللہ پاک پھیلاتا چلا گیا، سامان ہدایت کی فراہمی بھی اللہ پاک بڑھاتا چلا گیا،
جو جو انسانیت کا ارتقا ہوتا گیا تو نبوت اور رسالت کا بھی ارتقا ہوتا گیا. انسانیت کی ضرورت بڑھتی گئی، ادھر سے ہدایت ربانی کی فراہمی بڑھتی گئی. انسانیت کی سوچ کا دائرہ بڑھتا گیا تو انسانیت کو بھیجی گئی نبوت اور رسالت کی ہدایت کا درجہ اور دائرہ بڑھتا گیا. ادھر انسانیت اپنے بلوغ، بالغ ہونے، میچور ہونے، میچورٹی اور بلوغ کے آخری دور میں داخل ہو گئی، جس دور سے ہم اب گزر رہے ہیں. جب انسانیت بالغ ہونے کے آخری دور میں آئی، ضرورتیں وسیع ہو گئیں، سوچ بلند ہو گئی اور اس میں وسعتیں آ گئیں اور ریاستوں کی تشکیل ہونے لگی، اس میں نظام بننے لگے، سوچیں ڈیولپ ہونے لگی، فکر بننے لگے، اخلاق بننے لگے، ویلیوز بننے لگی. جو انسانیت گلوبل ہو گئی، عالمگیر سطح پر وسیع ہو گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا اب ہم بھی چھوٹی چھوٹے مراکز کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. اب وہ نہیں بھیجتے ہیں جب تک کائنات رہے گی، ہر ضرورت اسی نبی کے پیغام سے پوری ہو. اب ایسا نہیں ہوگا کہ عبادات کی رہنمائی لینے کے لیے آپ کو اس جگہ جانا پڑے، معاملات کی رہنمائی لینے کے لیے دوسری جگہ سے ہدایت لینی پڑے، اخلاق کی، موریلٹی کی رہنمائی کے لیے کسی اور مرکز پہ جانا پڑے، روحانیت کی رہنمائی لینے کے لیے کسی اور مرکز کے جانا پڑے. دنیا میں یہی کچھ تھا. مہاتما بدھ نے اپنے لوگوں کو اپنے انداز سے روحانیت دی، باقی کوئی ضرورت پوری کرنے کا سامان ان کے پاس نہیں تھا. کنفیوشس آئے، اپنے لوگوں کو سوشل ایجنڈا دیا معاشرتی رہنمائی کے لیے، اور دیگر لاکھوں ضروریات پوری کرنے کے لیے آتے تو ان کے پاس میرے پاس ان چیزوں کا سامان نہیں ہے، یہ کسی اور کے پاس جاؤ. اب آپ سمجھے نا. تو ہر نبی کے پاس بھی اللہ پاک نے ضرورتوں کے مطابق سامان بانٹ رکھا تھا. اور دنیا میں بھی جو سوشل ریفارمرز آئے، غیر پیغمبر بھی اگر تھے، غیر پیغمبر، تو وہ بھی اپنے اپنے شعبوں کا سامان لے کر آئے. تو شعبے تقسیم تھے. انسان کو زندگی کے 50 شعبوں میں رہنمائی دینے کے لیے 50 جگہوں پر جانا پڑتا تھا. ادب سیکھنے کے لیے کوئی اور ماڈل ہے کیا؟ ادب سیکھنے کے لیے ماڈل اور ہے، موریلٹی سیکھنے کے لیے ماڈل اور ہے، آئین، قانون، دستور اور لا سیکھنے کے لیے ماڈل اور سورس اور ہے، زندگی کے رسم و رواج سیکھنے کے لیے ماڈل اور ہے، انسانی زندگی کی قدر اور ویلیوز سیکھنے کے لیے ماڈل اور ہے، اسپریچویلٹی سیکھنے کے لیے ماڈل اور ہے، سیکولر ایجنڈا لینے کے لیے ماڈل اور ہے، پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے ماڈل اور سورس اور ہے، اکنامک ایجنڈا کے لیے ماڈل اور ہے، کلچر سویلائزیشن کی رہنمائی کے لیے ماڈل اور ہے، نالج اور سائنس کے لیے ماڈل اور ہے، فلسفے کے لیے ماڈل اور ہے. انسان کو لاکھوں جگہ در بدر جا کے اپنی ضروریات پوری کرنی پڑتی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا آج سارے مرکز بند کر دیے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے وہ رسول ہیں کہ قیامت تک انسانیت کی جو بھی ضرورت ہوگی، جسم سے متعلق یا روح سے متعلق،